جی میں جب بھی کوئی انٹرویو دیتا ہوں یا کوئی پروگرام جاتا ہوں تو میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں کہ نیور گیو اپ. جو بھی آپ کا گول ہے اس کو ضرور اچیو کرو. اگر کوئی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے تو وہ اس کی بات کو آپ مس کر دو. آپ اس کی بات کو اپنے ذہن میں نہ لو. آپ صرف اپنے گول کو اچیو کرنے میں محنت کرو. اس وقت ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جس کو اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، جیسا کہ مجھے نہیں آ رہا، کہ انہوں نے اتنی کم عمر میں اتنی بڑی اچیومنٹس کیسے حاصل کی. آئیے ہم آپ کو بلاول لطیف داوڑ سے ملواتے ہیں، جو کہ ینگسٹ آتھر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. کیسے ہو بلاول؟ آپ کا بہت بہت شکریہ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں بلاول کہ اتنی کم عمر میں اتنی بڑی سوچ کتاب لکھنے کا آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ رائٹنگ جو کہ میری پہلی سی ہابی تھی. جب میں 4 کلاس میں تھا تو میں خود سے لکھتا تھا اور آرٹیکل پھر میں پبلش کرواتا تھا. جی بلاول، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کی ایج کتنی ہے اور آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ میری ایج ابھی 13 ایئرز ہے اور میں APS میں پڑھ رہا ہوں اور 8 کلاس میں. اور آپ کا بیسیکلی تعلق کہاں سے ہے؟ میں شمالی وزیرستان میرانشاہ سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا، اگر شمالی وزیرستان کی بات کیا جائے تو وہ تعلیم کے لحاظ سے تھوڑا بیکورڈ علاقہ ہے. تو اس بیکورڈ علاقے میں آپ کا اتنی بڑی سوچ کتاب لکھنے کا یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ جی سب سے پہلے تو میں نے اپنی پہلی بک پبلش کروائی تھی جس کا نام ہے پشتون ہیروز. یہ کتاب میں نے اس لیے لکھی تھی کیونکہ جو سوچ آئی تھی ویسٹرن میں، جو سوچ پیدا ہوئی تھی کہ جو وزیرستان کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ الٹریٹ ہے، وہ ان پر جوکس بناتے تھے. تو پھر میں نے اپنی بک پشتون ہیروز کو لکھنے کا فیصلہ کیا تھا. اس کتاب میں آپ نے بلاول کون کون سی پشتون ہیروز کا ذکر کیا گیا؟ میں نے اپنی پہلی کتاب جس کا نام پشتون ہیروز ہے اس میں میں نے بڑے بڑے پشتون فلاسفر کنگز جیسے کہ احمد شاہ عبدالی، رحمان بابا، حمزہ بابا، جتنے بھی بڑے بڑے شخصیت رکھتے تھے اس کا میں نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے. اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کتاب کا مارکیٹ میں امپیکٹ کیسا آیا ہے؟ یہ کتاب جب میں نے فرسٹ پبلش کی تھی اگست میں تو اس کتاب کا امپیکٹ بہت اچھا آیا تھا کیونکہ لوگ پسند کر رہے تھے کہ وہ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ ہماری جو ٹرائب جیسے کہ ہماری جو قوم ہے پشتون ہیروز اس میں کتنے بڑے بڑے فلاسفر یا کنگز ہیں، تو اس کتاب کو جاننا چاہتے تھے وہ لوگ. اچھا بلاول، آپ نے تو ہمیں پہلے بک کے بارے میں بتایا جس میں آپ نے پشتون ہیروز کے بارے میں، پشتون تاریخ کے بارے میں لکھا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے دوسرے بک میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ جی میری دوسری بک جو ہے جس کا نام اوشن آف وزڈم ہے، یہ بک بیسیکلی ایک انسائکلوپیڈیا ہے کیونکہ اس بک میں نے ڈفرینٹ کائنڈز آف انفارمیشن یہاں پر میں نے کلیکٹ کی اور اس میں ڈالی ہے، جیسے کہ کنٹری بائی کنٹریز انفارمیشن، ہسٹری اور جیوگرافیکل جو انفارمیشن ہے وہ میں نے اس بک میں ڈالی ہے. اچھا بلاول، آپ کی دوسری بک جو ہے دا اوشن آف وزڈم، اس کی کیٹیگرائزیشن کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. جی اس بک میں جو فرسٹ کیٹیگری ہے وہ میں نے ہسٹری کی ایڈ کی اور اس کے بعد میں نے بائی کنٹریز انفارمیشن ہو گئی. کنٹریز انفارمیشن کے بعد پھر جو سٹوریز ہو گئی جس کا کچھ نہ کچھ مورل ہوتا ہے وہ اس بک میں نے ایڈ کیا ہے. اچھا بلاول، بک لکھنا تو ایک بہت بڑا کام ہے. آپ سارا کا سارا بک آپ خود لکھتے ہو یا آپ بک لکھنے میں کسی مدد لیتے ہو؟ جی ظاہر سی بات ہے، اگر آپ ایک ہسٹوریکل بک لکھ رہے ہو آپ ظاہر سی بات ہے آپ دوسرے بڑے لوگوں سے آپ مدد لو گے. میں جب یہ فرسٹ بک پشتون ہیروز جو ہے یہ جب میں لکھ رہا تھا، میں نے اسٹارٹ کی تھی تو میں یہاں پر پشاور یونیورسٹی میں جو پشتو اکیڈمی ہے وہاں پر میں جاتا تھا اور وہاں پر میں جو پشتو کے جو بکس ہوتے تھے، جو ان کے ہیروز اور کلچر پہ جو ٹیچرز ہوتے تھے وہ مجھے گائیڈ کرتے تھے. اچھا بلاول، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پڑھنے لکھنے کے علاوہ آپ کی کچھ اور ایکٹیویٹی ہے ڈیلی لائف میں؟ جی میں پڑھنے لکھنے کے علاوہ فٹ بال بھی کھیلتا ہوں جو کہ فیوریٹ سپورٹ ہے میرا، اور ساتھ میں ساتھ جو دوسری گیمز ہے جیسے کہ سائیکلنگ اور باقی جتنے بھی گیمز ہیں وہ میں کھیلتا ہوں. اچھا بلاول، اتنے کم عمر میں اتنی بڑی اچیومنٹ
جیسا کہ آپ نے 2 بک لکھے، تو آپ کا فیوچر میں کیا گول ہے، کیا رول ہے؟ جی میں نے 2 بکس پبلش کی ہے، اور جو 3rd بک میں ابھی پبلش کر رہا ہوں وہ اباؤٹ بلینرز ہے، کہ وہ کس طرح اپنی زندگی میں سکسیزفل بندے بن گئے، اور باقی انشاءاللہ میں فیوچر میں آرمی کو جوائن کروں گا۔ اچھا، آخر میں بلاول آپ ہمارے آڈینس کو کیا میسیج دینا چاہو گی؟ جی میں جب بھی کوئی انٹرویو دیتا ہوں یا کوئی پروگرام جاتا ہوں تو میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں کہ نیور گیو اپ۔ جو بھی آپ کا گول ہے اس کو ضرور اچیو کرو۔ اگر کوئی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے تو وہ اس کی بات کو آپ مس کر دو، آپ اس کی بات کو اپنے ذہن میں نہ لو، آپ صرف اپنے گول کو اچیو کرنے میں محنت کرو۔ بہت بہت شکریہ بلاول لطیف داوڑ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا ورلڈ ینگیسٹ آتھر جس کے ساتھ ہم نے بات کی، اور یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔